لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد، جہاں مولانا فضل الرحمان میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ آج کی میٹنگ ایک تو ان کی عیادت کرنا تھی اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ صحت مند ہو کر پاکستان واپس تشریف لائے ہیں، پوری قوم کے لیے خوشی کی بات ہے۔ لیکن بہرحال ابھی ڈاکٹرز کے ہدایات کے تحت وہ چل رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی امپرومنٹ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ دوسری بات جو بڑی اہم تھی اور ان کے ساتھ آج کے موقع پر باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت کسی بڑے حساس مسئلے پہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن تاہم کل وہاں اسلام آباد میں حریت اور کشمیر جہاد کونسل کے قائدین تشریف لائے تھے، تو وہ بھی یہاں ڈسکس ہوا اور اس حوالے سے بھی ہم نے ان سے کہا جی کہ آپ کی شاید ہے جو عمل ہوا ہے انڈیا کی فوج کی طرف سے، وہاں کی نیم فوجی دستوں کی طرف سے، وہاں کے عوام کے اوپر، وہاں کے مجاہدین کے اوپر، اور پھر عید الفطر کے خوشیوں کے موقع پر جو وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں، وہاں پر جو لوگ زخمی ہیں، اس پر ایک بڑا مضبوط موقف وہ اور رد عمل پاکستان کی طرف سے آنا ضروری ہے، جس سے انہوں نے 100% اتفاق۔ جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان لاہور میں اس وقت میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم میاں نواز شریف سے کچھ دیر پہلے مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور جس کے بعد وہ میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ اس ملاقات میں مختلف سیاسی امور کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قوم آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم نے یہ سفر مل کر آزادی کی منزل تک طے کرنا۔ مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور آپ اس وقت واحد حامی اور اعلائی ہیں گورنمنٹ کے، جن کی نمائندگی ہے اسمبلیوں میں اور سینٹ میں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے اور وہ TOR پر مان نہیں رہی اور سڑکوں پر آنا چاہ رہی ہے، کیا آپ کی سپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے کافی ہوگی یا یہ معاملہ اب خرابی کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پاناما کا تعلق ہے وہ تو ایک سازش کے تحت ہوا ہے دنیا میں مشکلات پیدا کرنے کے لیے۔ جس طرح گزشتہ 10-15 سالوں سے امریکہ وہ پوری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر پھیل رہا ہے، دہشت گردی بھی پھیل رہی ہے، امریکہ بھی پھیل رہا ہے، مختلف ملکوں میں اپنا اثر و نفوذ، اپنی فوجیں پہنچانا، یہ اس کی سیاست ہے۔ یہ بھی اسی سازشوں کا ایک حصہ ہے جو دنیا میں پھیلائی گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے جی کہ ابتدا میں تو کچھ ایسا اچھمبا لگ رہا تھا لوگوں کے لیے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن پوری دنیا میں خاموشی ہے، پوری دنیا کے حکمران، پوری دنیا کے سیاستدان، پوری دنیا کے بزنس مین، تو وہ جس طرح ان کے اپنے قوانین ہیں اور جس کے تحت انہوں نے وہاں پر کمپنیاں بنائی ہیں، تو پوری دنیا میں سکوت ہے، پوری دنیا میں خاموشی ہے۔ اب یہ کیس صرف ہمارا تو نہیں ہے، پوری دنیا کا ہے، لیکن یہاں پر ظاہر ہے جی کہ کوئی سیاسی پوائنٹ سکور کرنے کے لیے اور کچھ سیاسی ماحول گرم کرنے کے لیے جب کوئی اور چیز نہیں ہے تو بچا کچا یہی ایک پاجامہ ہی رہ گیا ہے، تو یہ اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں۔ لیکن میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز کے ساتھ اپوزیشن گفتگو کر رہی ہے، یہ میں چونکہ جمہوری کارکن ہوں، ملک کی سیاست میں ہمیشہ میری خدمات رہی ہیں، اپنے تجربات کی بنیاد پر سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جتنی کاوشیں ہوئی ہیں جمہوریت کی بقا کے لیے، اور جس طرح ہم نے اس جمہوری سسٹم کو تحفظ دیا ہے، یہ سب کاوشیں ہماری ضائع ہو جائیں گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کچھ معاملات پر وسیع الظرفی کا مظاہرہ کریں، اور کسی معاملے کو ہم کچھ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ آج تک جمہوریت دشمن تھے، جن کے خلاف ہم مل کر جنگ لڑ رہے تھے، اپوزیشن اور حکومت مل کر جن غیر جمہوری قوتوں کو پیچھے دھکیل رہی تھی اور جمہوریت کو بچا رہی تھی، آج ان کے کمر مضبوط کرنا
یہ کبھی بھی جمہوریت کی خدمت نہیں ہوگی. صاحب یہ بتائیے کہ آج کل مارشل لا کی بڑی آوازیں ہیں، کیا آپ کو بھی بھٹو کی بھی آہٹ نظر آ رہی ہے؟ اور خاص طور پر جو بینرز لگائے گئے پوری جی میں گزارش کرتا ہوں. جی دیکھیے، گزشتہ جب سے جنرل راحیل شریف صاحب نے کمان سنبھالی ہے اور انہوں نے ملک کو امن دینے میں جو کردار ادا کیا ہے، تو اس سے یقیناً ملک کے اندر اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. اس قسم کی حرکتیں جو ہوئی ہیں، خدا جانے کس نے کی ہیں، یہ صرف ان کی پوزیشن کو متنازع بنانے کے لیے ہے، ان کے اس مقبولیت کو گراف کو کم کرنے کے لیے ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی باتیں ہوں گی کہ آپ ان کو بلا رہے ہیں جی مارشل لا لگانے کے لیے، تو مارشل لا کی دعوت دینا بھی تو ملک سے بغاوت ہے آئین کی روح سے. جی تو اس طرح باغیانہ حرکتیں کر کے آپ کیا ملک کو دینا چاہتے ہیں؟ طالبان تو باغی ہیں، لیکن اس قسم کے لوگ جو آئین کو سبوتاژ کر رہے ہیں، جمہوریت کو سبوتاژ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور فوج کو ترغیب دے رہے ہیں، یہ خود راحیل شریف کی اور فوج کی حیثیت کو متنازع بنانا اور ملک میں ایک بے یقینی جیسے کہ ایک کیفیت پیدا کرنے کی کوشش ہے. صاحب جس نے یہ کارروائی کی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جس نے بھی یہ بینرز لگائے. ظاہر ہے اس کا تو پتہ لگانا چاہیے کہ کون لوگ ہیں، کیوں یہ حرکتیں ہوئی ہیں. اور مجھے 100% یقین ہے کہ اس میں فوج کی رائے شامل نہیں ہو سکتی. وہ اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہے. اگر سڑکوں پر نکلتی ہے، اپوزیشن سڑکوں پر نکلتی ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کہاں کھڑی ہوگی؟ کیا کرپشن کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے؟ کس طرح کا احتساب ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ملک کا پیسہ لوٹا گیا. تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا میں نے کرنا فیصلہ؟ عدالتیں کدھر ہیں؟ وہ جو نیب بنائی ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ سپریم کورٹ ہے وہ کس لیے ہے؟ یعنی کیا ملک میں ادارے نہیں ہیں، ختم ہو گئے کہ 20 سال آپ کسی کے خلاف مقدمہ چلاتے رہیں اور 20 سال کے بعد وہ چور 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 ہو کر ملک کا صدر پاکستان بن جائے؟ یہ پاکستان میں اس طرح کے اور آپ ادارے کدھر ہیں؟ سیاستدانوں نے روڈوں پہ کھڑے ہو کر احتساب کرانا ہے. خود ادارے ہمارے. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت وزیراعظم سے ملاقات کے بعد ان کی رہائش گاہ پر مولانا فضل الرحمان نے میڈیا بریفنگ کی ہے. انہوں نے ملاقات کے حوالے سے اہم نکات سامنے لائے. انہوں نے کہا کہ اپنی سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم نے آپریشن ضرب عضب شروع کیا اور کل اسلام آباد میں ہونے والی حریت کانفرنس کے بارے میں وزیراعظم کو آگاہ بھی کیا ہے.